جس طرح کھیلوں کی دنیا میں ہر کچھ عرصے بعد کھلاڑیوں کی کارکردگی کو رینکنگ کی صورت میں متعلقہ اداروں کی جانب سے شائع کیا جاتا ہے، اسی طرح دولت کی دنیا میں بھی مختلف تنظیموں کی طرف سے دنیا بھر کے دولت مندوں کے اثاثوں کی درجہ بندی بھی کی جاتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک بین الاقوامی جریدہ فوربس نے دنیا بھر کے موجودہ امیر ترین لوگوں کی درجہ بندی کی فہرست جاری کی، جس کے مطابق ایمیزون کے مالک جیف بیزوس $131 بلین کے اثاثوں کے ساتھ دنیا بھر میں سب سے امیر شخص شمار کیے گئے۔ کی تاریخ کا مطالعہ کرنے پر ایسے لوگوں کا بھی ذکر ملتا ہے جو دور جدید کے اربپتیوں سے کہیں زیادہ اثاثہ جات کے مالک رہے۔ مثال کے طور پر لیبیا کے جہانی صدر معمر قذافی کے دور اقتدار کے خاتمے کے بعد ان کے اثاثے عالمی طور پر منجمد کر دیے گئے تھے، جن کی مالیت $200 بلین بنتی تھی۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ موجودہ دور کے اربپتیوں کے مقابلے میں تاریخ میں ایک ایسے مسلم حکمران کا ذکر ملتا ہے جس کی دولت کا اندازہ موجودہ اور سابقہ دور کے اشخاص سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تاریخ کے امیر ترین شخص کا نام موسیٰ تھا، لیکن تخت نشینی کے بعد یہ منصب موسیٰ کہلایا۔ منصب مقامی زبان میں بادشاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سن 1312 سے 1337 تک سلطنت مالی کا حکمران تھا۔ موسیٰ تاریخ کا امیر ترین شخص مانا جاتا ہے۔ اس نے مالی سلطنت پر جس زمانے میں حکومت کی، اس وقت سلطنت مالی معدنیات کے خزانوں میں گرینائٹ، یورینیم اور سونے کے ذخائر سے مالا مال تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 14ویں صدی کے اوائل میں سلطنت مالی دنیا میں سونے کی کل تاثیر کی نصف کی مالک تھی۔ مطلب پوری دنیا میں جتنے سونے کی ڈیمانڈ تھی، اس کا آدھا سونا موسیٰ کے علاقے سے نکالا جاتا تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب پوری دنیا میں سونے کی مانگ عروج پر تھی۔ یہاں اس امر کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ BBC کے مطابق موسیٰ کی سلطنت کی حد کسی کو معلوم نہیں تھی۔ اس کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ آج کے موریتانیہ، سینیگال، گیمبیا، گنی، نائجیریا اور چاڈ وغیرہ کے علاقے اسی زمانے میں موسیٰ کی سلطنت کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں ٹمبکٹو مالی کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ تھا، جو سلطنت کے شمال میں واقع تھا اور دنیا کے سب سے بڑے صحرائے صحارا کے جنوب مغرب میں واقع تھا۔ موسیٰ کے دور حکومت کا مشہور ترین واقعہ 1324 میں اس کا منفرد سفر حج تھا۔ مورخین لکھتے ہیں موسیٰ کی حج کی تیاری کو لگ بھگ 1 سال سے زیادہ عرصہ لگا۔ سونے کی تاروں سے مزین شاہی خیمے بنائے گئے تھے۔ اہل خانہ کے لیے سفری محل بنایا گیا تھا۔ موسیٰ کے ذہین ترین درباریوں نے ہزاروں خیموں پر مشتمل ایک بے مثال چلتا پھرتا ہوا شہر بنا ڈالا تھا۔ موسیٰ کو سب سے زیادہ شہرت اس کے سفر حج کی وجہ سے ملی۔ یہ سفر اس قدر پرشکوہ تھا کہ اس سے موسیٰ کی شہرت نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جب اس کے قافلے دیگر شہروں سے گزرتے تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے تھے۔ لوگوں نے دیکھا موسیٰ کے قافلے کے ہمراہ 60,000 افراد تھے، جن میں سے 12,000 اس کے غلام و پیروکار تھے، جنہوں نے 4-4 پاؤنڈ سونا اٹھا رکھا تھا۔ ابن خلدون کے مطابق موسیٰ کے قافلے میں اس قدر لوگ زیادہ تھے کہ ان کا شمار ناممکن تھا۔ اس گھوڑے پر موسیٰ سوار تھا، اس کے لیے سونے کی خصوصی لگامیں تیار کی گئی تھیں۔ اسی طرح موسیٰ کے آگے 500 افراد کا دستہ تھا، جنہوں نے خوبصورت ریشمی لباس سے بطن کیا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سینکڑوں اونٹ اور گھوڑے تھے جن پر سونا لدا ہوا تھا۔ دراصل مالی سلطنت اس وقت دنیا کے آدھے سونے کی مالک تھی۔ ان سب کا مالک موسیٰ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق موسیٰ نے 125 ٹن سونا راہ خدا میں خرچ کیا۔ اس سفر کے دوران یہ جہاں جہاں سے گزرتا غربا کی مدد کرتا تھا اور جمعے کو وہاں ایک مسجد بھی تعمیر کرتا۔ وہاں کے حاکم تاجروں کو ملتا اور انہیں سونا سے مالا مال کر دیتا۔ کہتے ہیں قاہرہ اور مدینہ کے لوگوں نے اتنا سونا شاید خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا جتنا موسیٰ سفر میں اپنے ساتھ لایا۔ موسیٰ سفر کے دوران مختلف ریاستوں کے بادشاہوں سے بھی ملتا تھا۔ مصر کے مملوک سلطان النصر محمد سے اس کی ملاقات تاریخ کا حصہ ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے النصر محمد جیسا بادشاہ موسیٰ کی جاہ و جلال اور دولت کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ اس سفر کے دوران اس نے اس کثرت سے سونا خرچ کیا کہ مصر میں سونے کی قیمتیں کئی برسوں تک گری رہیں۔ موسیٰ اس قدر فراخ دل سخی تھا کہ جب یہ مصر سے گزرا تو اس نے اتنی غریبوں کو عطیات دیے کہ علاقے میں افراط زر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دراصل موسیٰ نے اس قدر سونا عطیہ کر دیا تھا کہ علاقے میں کوئی بھی شخص کام کرنے کے لیے راضی نہیں تھا۔ موسیٰ جب مناسک حج سے واپس آیا تو دربار میں سوال اٹھایا گیا کہ ان علاقوں کی معیشت کیسے بہتر کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ تو وہاں کے لوگوں کی مدد کرنا تھا، جبکہ میرے علم کے مطابق ان علاقوں کے لوگ معاشی عدم استحکام کا شکار ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اس نے باہمی مشورے سے اعلان کیا جو لوگ اسے سونا واپس کرنا چاہیں وہ اسے دگنی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ لوگوں نے اس ناقابل یقین پیشکش سے خوب فائدہ اٹھایا اور خیرات و عطیات میں دیا گیا سونا اسے واپس کر کے اس سے دوسری دولت حاصل کی۔ اس طرح لوگوں کی معاشی حالت بھی بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ موسیٰ کے اس سفر کی وجہ سے اس کی دولت و فیاضی کے چرچے 4 سو پھیل گئے۔ چنانچہ یورپ سے لوگ صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ واقعی اس کے پاس اتنی کثیر دولت ہے، دیکھنے کے لیے مالی کا رخ کرتے۔
معروف منی میگزین یونیورسٹی آف مشیگن کے ہسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر وولف کے مطابق یہ تاریخ کے اس امیر شخص کی بات ہو رہی ہے جس کی دولت کا اندازہ لگانا ناممکن ہے، یا پھر یہ سمجھ لینے کے لیے کافی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص تھا۔ آج اگر ہم موسیٰ کی دولت کا تخمینہ لگانا چاہیں یہ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اس کی دولت آج کے دور کے لحاظ سے $500 بلین سے بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو، امید ہے آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ شکریہ۔